ابو طلحہ رضی اللہ عنہ ایک صحابی ہیں، اپنی بیوی سے جدا ہوئے، تجارت کے سفر کے لیے، بیوی حاملہ تھی، آخری ایام تھے، جب مہینے 2 بعد واپس آئے تو ان کے ہاں بیٹے کی ولادت ہوئی تھی، مگر اللہ کی شان کہ جس دن انہوں نے گھر پہنچنا تھا اسی دن چند گھنٹے پہلے معصوم چھوٹے پیارے بیٹے کی وفات ہو گئی۔ اب بیوی سوچ رہی ہے میرا خاوند اتنے عرصے کے بعد گھر واپس آئے گا، اگر اس نے بیٹے کو مردہ دیکھا اور اس کو دل پہ صدمہ ہوگا، اس کو خوشی کی بجائے غم ملے گا، اور ان کو کفن پہنا کر چارپائی کے اوپر لٹا دیا۔ حتیٰ کہ جب ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، انہوں نے پوچھا کہ میرے بعد کیا ہوا؟ کہنے لگی اللہ نے بیٹے کی نعمت عطا فرمائی۔ پوچھا وہ کہاں ہے؟ کہنے لگی وہ سکون میں ہے۔ ایسا لفظ استعمال کیا جو ذو معنی تھا، اصل میں تو وہ فوت ہو چکا تھا، مگر انہوں نے کہا وہ سکون میں ہے۔ خاوند سمجھا سو رہا ہوگا، رات کا وقت ہے، بچے کو کیا جگانا، صبح اٹھوں گا تو دیکھ لوں گا۔ پھر اس کے بعد وہ اپنی بیوی کے ساتھ بیٹھ کر باتیں کرنے لگے۔ میاں بیوی اکٹھے بھی ہوئے۔ ذرا غور تو کیجئے، کائنات میں یہ ایک انوکھی مثال ہے۔ ماں کے سامنے بیٹے کی لاش پڑی ہے اور ماں اپنے خاوند کی محبت کی وجہ سے اس کے ساتھ وقت گزار رہی ہے، اس کا دل خوش کر رہی ہے۔ یہ وہ محبت تھی جو اللہ نے میاں اور بیوی کے دلوں میں پیدا کر دی تھی۔ کائنات میں ایسی محبت کی مثال نظر نہیں آتی۔ چنانچہ جب صبح ہوئی تو انہوں نے اپنے خاوند کو کہا اللہ اگر کسی کو امانت دے تو پھر اس کو خوشی سے واپس کرنا چاہیے یا غم زدہ ہو کر؟ کہا نہیں، خوشی سے کرنا چاہیے۔ پھر بتایا اللہ نے بیٹے کی امانت دی تھی، اس نے واپس لی، اب اس کو آپ جا کر قبرستان میں دفن کر دیجئے۔ ابو طلحہ حیران ہوئے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو آ کر بات بتائی، محبوب نے دعا دی۔ اس رات کے میلاد میں اللہ نے پھر ان کو اور اولاد عطا فرمائی۔ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کے 9 بیٹے قرآن اور حدیث کے حافظ دیکھے۔ اللہ نے ایسی برکت نسل میں عطا فرما دی۔ تو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں تو محبت ایسی دے دیتے ہیں کہ بیوی بچے کی لاش بھی پڑی ہے پھر بھی خاوند کے دل کو خوش کرنے میں لگی ہے، اور اللہ چاہتے ہیں تو خاوند کے دل سے بیوی کی محبت کو نکال دیتے ہیں۔ چنانچہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے منہ بولے بیٹے حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا نکاح نبی علیہ السلام نے اپنی کزن زینب رضی اللہ عنہا کے ساتھ کر دیا تھا۔ اتنی خوبصورت تھیں، اچھے اخلاق والی تھیں کہ ان کی تعریفیں تو آپ نے ابھی سن ہی لی، جو عائشہ رضی اللہ عنہا ان کے بارے میں اچھے کمنٹس دیتی تھیں۔ اتنی خوبصورت بیوی، اچھے اخلاق والی بیوی، مگر اللہ نے خاوند کے دل سے محبت کو ہٹا لیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بلایا، فرمایا زید تم اپنی بیوی کو آباد کرو، امسک علیک زوجک، تم اپنی بیوی کو اپنے پاس بساؤ، گھر آباد کرو۔ مگر اللہ فرماتے ہیں فلما قضا زید منها وطرا، جب زید کا دل ہی بیوی سے بھر گیا چنانچہ ان میں جدائی ہو گئی، پھر اللہ نے زینب رضی اللہ عنہا کا نکاح اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کر دیا۔ سوچنے کی بات ہے کہ نبی علیہ السلام والد بھی ہیں، نبی علیہ السلام محسن انسانیت پیغمبر علیہ السلام ہیں، آپ خاوند کو سمجھاتے ہیں کہ بیوی سے محبت کرو، گھر میں بساؤ، مگر خاوند کے دل سے محبت نکال لی گئی، وہ اپنی بیوی کو جدا کر دیتے ہیں۔ اللہ چاہتے ہیں تو ایسی محبت کہ بچے کی وفات کے باوجود بیوی خاوند کے ساتھ وقت گزارتی ہے، محبت کو نکال لیتے ہیں تو پھر بیوی اپنے خاوند کے پاس رہ ہی نہیں سکتی، جدائیاں ہو جاتی ہیں۔ معلوم ہوتا ہے یہ اختیار اللہ نے اپنے پاس رکھا ہے، اس لیے کہ انسانوں کے دن بین اصابع الرحمن، اللہ کی 2 انگلیوں کے درمیان ہے۔ اس لیے ایک صاحب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے، چنانچہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے
جب زینب رضی اللہ عنہا کو دیکھا تو ان کے حسن و جمال کو دیکھ کر فرمانے لگے سبحان مقلب القلوب، اے دلوں کو پلٹنے والے تو پاک ہے۔ اتنی خوبصورت بیوی، مگر آپ نے زید کے دل کو ان سے پھیر دیا، اس کو ان کی طرف رغبت ہی نہیں ہوتی تھی۔ تو معلوم ہوا کہ دلوں کا معاملہ دلوں کے پروردگار کے ہاتھ میں ہے۔ ایک صاحب امیر المومنین عمر بن الخطاب لانو سے پاس حاضر ہوئے، یا امیر المومنین رأیت امرأة فعشقتها، میں نے ایک عورت کو دیکھا، اس کی محبت میرے دل میں بیٹھ گئی۔ فقال، عمر لانو نے جواب دیا ذالک ما لا تملک، یہ وہ چیز ہے کہ جس کا تمہیں اختیار نہیں ہے۔ چنانچہ عبداللہ ابن عمر لانو کے بارے میں آتا ہے اشترا جاریتن رومیہ، انہوں نے روم کی ایک جاریہ باندی خریدی، فکان یحبها حبا شدیدا، اس سے بہت محبت کرتے تھے۔ فوقعت ذات یوم ان بغلت له، ایک دن وہ عورت سواری پہ سوار تھی، نیچے گر گئی۔ فجعل یمسح التراب عن وجهها، عبداللہ ابن عمر لانو اس عورت کے چہرے سے مٹی کو صاف کرنے لگے۔ اندازہ تو لگائیں کتنی محبت دل میں ہے کہ خامد آگے بڑھتا ہے، عورت کے چہرے سے مٹی کو صاف کرتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ اللہ نے دل میں محبتیں رکھ دی ہیں۔ عائشہ رضی اللہ عنہا سے کسی نے پوچھا، عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقبل احدى نسائه وهو صائم ثم تضحك، وہ ہنسنے لگ گئیں، فرمانے لگیں کہ نبی علیہ السلام روزے سے ہوتے تھے، پھر بھی اپنی کسی ایک بیوی کو محبت سے بوسہ دیتے تھے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت دلوں میں جب محبت ڈالتے ہیں، میاں اپنی بیوی سے اپنے آپ کو پیچھے ہٹا ہی نہیں سکتا، رک ہی نہیں سکتا۔ یہی کیفیت عورتوں کے دل میں ہوتی ہے کہ خاندوں کی ایسی محبت ہوتی ہے کہ بیٹے کی وفات کا صدمہ برداشت کر لیتی ہیں، مگر خامن کے دل کو خوش کر دکھاتی ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ عورتوں سے اگر پوچھا جائے تو وہ اپنی طبیعت کی وجہ سے ہمیشہ نا ہی کرتی ہیں، مگر ان کی نا میں اصل ہاں ہو رہی ہوتی ہے۔ بلکہ اس کا حدیث پاک میں تذکرہ بھی ہے کہ جب اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کے لیے ام حوا کو بنایا تو فرشتوں نے ام حوا سے پوچھا کیا آپ کے دل میں آدم کی محبت ہے؟ قالت لا، کہنے لگی نہیں۔ وفی قلبها اضعاف ما فی قلبہ من حبہ، جتنی محبت آدم علیہ السلام کے دل میں حوا کی تھی، حوا کے دل میں اس سے کئی گنا زیادہ محبت تھی، مگر حیا اور شرم کی وجہ سے کہہ دیا نہیں۔ تو یہی ایک صفت ام حوا کی بیٹیوں میں آ گئی، دل میں محبت اچھل رہی ہوتی ہے، بے قابو ہو رہی ہوتی ہیں۔ خامن پوچھتا ہے تو کہہ دیتی ہیں کہ نہیں، یہ نا ان کے شرم کا ایک حصہ ہے، حقیقت میں تو وہ ہاں کہہ رہی ہوتی ہیں۔